بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، قبر کے عذاب سے بچانے والی قرآن کی صورتیں، سورہ تبارک الذی اور الف لام میم سجدہ کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف میں ایک سورہ ہے جس میں 30 آیاتیں ہیں۔ اس نے ایک شخص کی یہاں تک کی سفارش کی کہ وہ بخش دیا گیا۔ یہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے جو 29ویں پارے کی پہلی سورہ ہے۔ ترمذی، نسائی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے تھے۔ ترمذی، دارمی۔ قبر کے عذاب سے بچانے والی دو صورتیں سورہ سجدہ 21ویں پارے میں ہے، جسے الف لام میم سجدہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ لقمان اور سورہ احزاب کے درمیان ہے۔ سورہ تبارک الذی سورہ سجدہ کو قبر کے عذاب سے بچانے میں خاص دخل ہے، جیسا کہ چگلی اور پیشاب کی چھوٹی سی احتیاط نہ کرنے کو قبر کا عذاب لینے میں زیادہ دخل ہے۔ حضرت خالد بن معدان طبعی نے فرمایا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ایک شخص سورہ الف لام میم سجدہ کو پڑھا کرتا تھا، اس کے سوا بطور ورد کی دوسری سورہ نہ پڑھتا تھا، اور تھا بھی بہت گناہ گار۔ جب قبر میں عذاب ہونے لگا تو اس سورہ نے اس شخص پر اپنے پر پھیلا دیے اور عرض کیا کہ اے رب، اس کی مغفرت فرما دے کیونکہ یہ مجھے زیادہ پڑھا کرتا تھا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس کی سفارش قبول فرمائی اور فرمایا کہ اس کے لیے ہر گناہ کے بدلے ایک ایک نیکی لکھ دو اور ایک ایک دروازہ بلند کر دو۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ سورہ اپنے پڑھنے والے کی جانب سے قبر میں جھگڑا کریں گی اور اللہ پاک سے عرض کریں گی کہ اے اللہ، اگر میں تیری کتاب سے ہوں تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، اگر میں تیری کتاب سے نہیں ہوں تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے۔ یہ بھی فرمایا کہ یہ سورہ پرندے کی طرح اپنے پر پھیلا دیں گی اور سفارش کریں گی اور قبر کے عذاب سے بچا دیں گی۔ جو فضیلت سورہ الف لام میم سجدہ کی بتائی ہے، یہ فضیلت اور خصوصیت سورہ تبارک الذی بیدہ الملک کی بھی بتائی ہے۔ مشکات شریف۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے قبر پر خیمہ لگایا، انہیں پتہ نہ تھا کہ یہ قبر ہے۔ وہاں سے ان کو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھنے کی آواز آئی۔ پڑھنے والے نے جو قبر والا تھا یہ سورہ پڑھتے پڑھتے ختم کر دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورہ عذاب کو روکنے والی ہے، اللہ کے عذاب سے اسے نجات دیں گی۔ ترمذی۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیاتیں حضرت معقل بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو 3 بار اعوذ باللہ اسم العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیاتیں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرما دیں گے جو اس دن شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر اس دن میں مر جائیں گا تو شہید ہونے کا درجہ پائیں گا، اور جس نے یہ عمل شام کو کیا تو اس کو بھی یہی نفع ہوگا، یعنی صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے، اور اس رات میں مر جائیں گا تو شہادت کا درجہ پائیں گا۔ ترمذی و دارمی۔ سورہ حشر 28ویں پارے میں ہے، اس کی آخری 3 آیاتیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سے سورہ کے ختم تک ہے۔ تلاش کر کے نکال لو، سمجھ میں نہ آئے تو کسی حافظ سے پوچھ لو۔ سورہ قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اذا زلزلت الارض آدھے قرآن کے برابر ہے، اور سورہ قل ھو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور سورہ قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ ترمذی۔ سورہ اخلاص کی اترکت فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے روزانہ 200 بار سورہ قل ھو اللہ احد پڑھ لی، اس کے 50 سال کے چھوٹے گناہ آسمان سے مٹا دیے جائیں گے، ہاں اگر اس کے اوپر کسی کا قرض ہو تو معاف نہ ہوگا۔ ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے
کہ جو شخص بستر پر جانے کا ارادہ کرے اور داہنی کروٹ پر لیٹ کر 100 بار قل هو اللہ احد پڑھ لے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اے میرے بندے تو اپنی دائیں طرف سے جنت میں داخل ہو جا۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سن لیا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیا؟ فرمایا جنت۔ ترمذی۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں سورہ قل هو اللہ احد سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کرا دیا۔ ترمذی۔ حضرت سعید بن مصعب سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 بار سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائیں گا، اور جس نے 20 بار پڑھ لی اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دیے جائیں گے، اور جس نے 30 بار پڑھ لی اس کے لیے جنت میں 3 محل بنا دیے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اس صورت میں تو ہم اپنے بہت زیادہ محل بنا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بہت بڑا داتا ہے، جتنا عمل کر لوں گے اس کے پاس سے بہت زیادہ انعام ہے۔ دارمی۔ تو ناظرین دین کے بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، اور ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرے۔ ملتے ایک نئے واقعے کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔